اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک خاص قسم کا اثر رکھا ہے۔ مگر ہر چیز اپنا اثر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جیسے آگ کا کام جلانا ہے، اس کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن آگ جلانے میں خود مختار نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو اس چیز میں رکھے ہوئے اثر کو نفع کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو اسی چیز کو انسان کے لیے نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک عارضہ پیش آیا، بیماری لاحق ہوئی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، اپنی رحمت سے مجھے شفا عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ جنگل میں فلاں قسم کی جو جڑی بوٹی ہے اس کو استعمال کر لیں، ہم نے اس میں شفا رکھی ہے، آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا کے اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، دوبارہ وہی تکلیف ہوئی، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جنگل میں گئے اور جا کے اسی جڑی کو پھر سے استعمال کیا، لیکن اب ان کو فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے اللہ، بیماری بھی وہی، تکلیف بھی وہی ہے اور دوائی بھی وہی ہے، پہلے تو مجھے شفا حاصل ہو گئی تھی اور اب کے بعد تو مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، شفا اس جڑی بوٹی میں نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم میں ہے۔ پہلے چونکہ ہمارا امر تھا، ہماری مشیت تھی، اس وجہ سے تمہیں شفا مل گئی، سبب یہ جڑی بوٹی بنی، اس جڑی بوٹی کے اندر شفا نہیں ہے، شفا تو ہمارے پاس ہے۔ تو کائنات کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے اثر رکھا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس اثر کو مانتا ہے، اس اثر کا قائل ہے۔ چنانچہ تھوڑی سی کسی کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پین کلر کا نام لیتا ہے، فلاں پین کلر لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چھوٹے بڑے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی میں بھی اثر رکھا ہوتا ہے، ہوا میں بھی اثر رکھا ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکل کر دوسرے علاقے کا سفر کرتا ہے،
وہاں جب مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کے عزیز اہل خانہ اس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حال کیسا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں، طبیعت کچھ بگڑ گئی ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ بس آب و ہوا موافق نہیں آیا، یعنی وہاں کا پانی اور وہاں کی ہوا میرے موافق نہیں ہے۔ پانی سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر پانی میں اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض علاقوں کے پانی کے جو ہاضم ہوتے ہیں، سب کھایا پیا انسان کا اس پانی کی وجہ سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے، بار بار بھوک لگتی ہے۔ بعض علاقوں کا پانی ثقیل ہوتا ہے کہ اس پانی کے پینے کے بعد انسان کو بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ بعض علاقوں کے پانی کے اندر اثر کہ انسان کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ پانی سب پانی ہی ہے، دیکھنے میں رنگت اور ذائقہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر پانی میں ایک الگ اثر رکھا ہوا ہے۔ کہنے کو تو پانی ہی ہے، لیکن زمزم کی تو اپنی شان ہے کہ اس سے انسان کو برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو ہوا میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزوں میں اثر رکھا ہوا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ پودینہ جو ہے وہ انسان کے پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے تو وہ بھی پتا ہی، لیکن اس پتے میں اللہ نے انسان کے لیے پیٹ کی بیماریوں کا زائل کرنے کا اثر رکھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک پودا، اس کی جڑوں میں الگ اثر ہوتا ہے، اس کی ٹہنیوں میں الگ اثر ہوتا ہے، اس کے پھول میں الگ اثر ہوتا ہے، اس کے پھل میں الگ اثر ہوتا ہے۔ پھل اگر تازہ ہو تو الگ اثر ہے، پھل جو ہے وہ باسی ہو جائے، پرانا ہو جائے، خشک ہو جائے تو الگ اثر ہے۔ اس درخت کی چھال کے اندر الگ اثر ہے اور لکڑی کے اندر الگ اثر ہے، اور اس کے پھلوں کے بیج کے اندر الگ اثر ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار کی کاریگری پر کہ جس نے مٹی سے ایک پودے کو نکالا اور اس کے الگ الگ جز کے اندر الگ الگ تاثیرات رکھ دی ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نفع کے لیے کیا کچھ انتظامات فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خوشبو میں بھی اثر رکھا ہے۔ کچھ خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ جن کے انسان استعمال کرنے کے بعد طبیعت میں ایک بشاشت محسوس کرتا ہے۔ بعض خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال سے انسان کو گرمی محسوس ہونے لگتی ہے طبیعت میں۔ چنانچہ ٹھنڈے علاقوں میں وہ خوشبو لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کو سردی کا احساس نہیں رہتا، اور اگر گرم علاقے میں وہ لوگ استعمال کریں اس خوشبو کو تو انسان کو پسینے آنے لگ جاتے ہیں۔ بعض خوشبوئیں ہوتی ہیں جن کو انسان سونگھتا ہے اور اس کو فوراً سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روشنی میں بھی اثر رکھا ہے۔ سورج کی روشنی کا الگ اثر ہے، چاند کی روشنی کا الگ اثر ہے، بلکہ انسان کی بنائی ہوئی روشنیوں کا بھی ایک الگ الگ اثر ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے میں ایک اثر رکھا ہے۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے ان چیزوں میں اثر رکھا ہے، اس پروردگار نے انسان کے بولنے میں بھی اثر رکھا ہے۔
چہرہ، کوئی آیا اور اس نے آ کے کان میں اس سے کوئی بات کہی اور اس کی ہنسی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے اور آنکھ میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بات تو سنتا ہے اور انسان غصے میں آ جاتا ہے، بات تو سنتا ہے اور اس کا غصہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، بات تو سنتا ہے اور اس کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو لفظوں میں بھی اثر ہے، اللہ رب العزت نے حروف کے اندر بھی اثر رکھا ہے۔ یہ جو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں یا جو عملیات کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، یہ ان کا کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا، وہ سارا اثر حرفوں کا ہوتا ہے۔ حروف کو اگر ایک خاص ترتیب کے ساتھ بنایا جائے تو اس کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے، اس کی ترتیب کو بدل دیا جائے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں کا بھی طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے انسان کے سننے میں بھی اثر رکھا ہے، انسان کے دیکھنے میں بھی اثر رکھا ہے۔ آپ کی طرف کوئی آدمی بار بار دیکھے تو اس کے دیکھنے کا آپ کے اوپر اثر ہوگا، آپ اس کو پوچھنا شروع کر دیں گے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ تو طبیعت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ غصے سے دیکھو تو الگ اثر پڑتا ہے اور کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھے تو الگ اثر پڑتا ہے۔ حسد اور بری نظر سے، کینے والی نظر سے، عداوت اور برائی والی نظر سے انسان کو دیکھا جائے تو انسان کے اوپر اس کے برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر محبت اور شفقت والی نگاہ سے، ہمدردی اور خیرخواہی والی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے انسان کے اوپر اچھے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا العین حق، یہ نظر کا لگ جانا یہ درست بات ہے، صحیح بات ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر میں بھی اثر ہے، انسان کے سوچنے میں بھی اثر ہے، جس کو قوت خیالیہ کہتے ہیں۔ یہ مشائخ صوفیاء، ان کے پاس یہ قوت خیالیہ کے اندر ایسا کمال حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کو بار بار کہتے ہیں حضرت توجہ فرمائیں، حضرت توجہ فرمائیں، یہ کیا چیز ہے؟ ان لوگوں کی اس قوت خیالیہ کی وجہ سے ایک بگڑا ہوا انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ جس کو کسی نے شعر میں یوں کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے عرشوں پہ پہنچ کے جا کے انسانوں کی کوئی تقدیر بدل کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کی توجہ اور ان کی نظر کی وجہ سے انسان کے اندر نیکی کا داعیہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ادھر سے بندے کے اعمال بدلتے ہیں اور ادھر سے پروردگار کی طرف سے بندے کے لیے فیصلے بدلتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے کھانے میں بھی اثر رکھا ہے، پینے میں بھی اثر رکھا ہے، پہننے اوڑھنے میں بھی اثر رکھا ہے، دیکھنے میں بھی اثر رکھا ہے، سننے میں بھی اثر رکھا ہے، سونگنے میں بھی اثر رکھا ہے، سوچنے میں بھی اثر رکھا ہے، انسان کے خیالات میں بھی اثر رکھا ہے، الفاظ میں بھی اثر رکھا ہے، حروف میں بھی اثر رکھا ہے۔ بالکل اس پروردگار نے اسی طرح انسان کے اچھے اور برے اعمال میں بھی اثر رکھا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ دیکھا اللہ تعالیٰ اعمال کا اثر
جائے گا. کیا فائدہ ہوگا؟ برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، انوارات ملیں گے، دل کا سکون ملے گا، خوشیاں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی. تم اپنا بھلا کر لو گے نیکیوں کے ذریعے سے، اور اگر تم گناہوں کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر بے برکتی ہوگی، بے سکونی ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور راستے میں قدم قدم پہ رکاوٹیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی اور غم ہوں گے، اور انسان کے لیے جو ہے وہ جینا مشکل ہو جائے گا. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. بندوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں اور جو اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. اب کھاتا تو پھر چٹپٹی چیزیں اور مرغن غذائیں اور ادھر کی اٹھ پٹانگ چیزوں سے اپنا پیٹ بھرتا پھرے، اور پھر اس کے بعد شکوہ کرے اللہ کا، اللہ تیری مرضی ہے کہ تو مجھے صحت ہی نہیں دیتا. تو بھائی آپ اپنے کھانے پہ تو ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے تو اچھی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ دوسری چیزیں بھی جہان میں موجود تھی، اور تجھے اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی تھی. اب تیرے لیے اختیار تھا، مال اپنا پیسہ خرچ کر کے تو گندی چیزیں لیتا رہا، اپنی صحت کو خود اپنے ہاتھوں برباد کرتا رہا. جب برباد ہو گئی تو اب شکوے پروردگار کے کرنے لگا. کاش کہ تو نے عقل کو استعمال کیا ہوتا اور اپنی صحت کے لیے مفید چیزوں کو استعمال کرتا، اللہ تجھے صحت عطا فرما دیتا. تو بالکل اسی طرح انسان نفع والے اعمال کو ترک کر دیتا ہے اور نقصان والے اعمال کو بے دھڑک کرتا رہتا ہے، اور جب نقصان والے اعمال کا اثر زندگی پہ مرتب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تیری مرضی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کی مرضی بندوں کو پریشان کرنے کی ہے، اللہ کی مرضی بندوں کو دکھ دینے کی ہے، اللہ کی مرضی بندوں کو غم میں ڈالنے کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی مرضی ایسی ہی ہوتی تو اللہ سورج نہ بناتے، چاند نہ بناتے، اللہ زمین و آسمان میں نعمتوں کو کے انبار نہ لگاتے، اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے، ہمیں گویائی نہ دیتے، ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتے، ہمیں نفع کے سامان جو اللہ نے لاکھوں کروڑوں عطا فرمائے ہیں اللہ یہ ہمیں نہ دیتے. یہ ساری نعمتیں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اور جو انسان نیک اعمال کو ترک کر دیتا ہے اور گناہوں والے راستے پہ چل پڑتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گناہ کا میرے اوپر اثر کچھ نہیں ہوگا، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ تو پاگلوں والی دیوانوں والی سوچ ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ نیکی میں فائدہ کوئی نہیں اور جو ہے وہ گناہ میں نقصان کوئی نہیں تو pھر تو نعوذ باللہ یہ سارا قرآن غلط ہو جائے گا. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جو بھی تمہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے لوگوں کو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. چنانچہ ہمارے قابلین کا یہی معاملہ تھا کہ زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی غم آتا تھا تو وہ فوراً یہی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے. چنانچہ وہ اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھاتے تھے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو حالات بگڑتے ہیں اور انسانوں کے لیے جینا جو ہے محال ہو جاتا ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہم ان کو ان کے بازے عملوں کا مزہ چکھاتے ہیں. سارے گناہوں کا وبال ان کو اوپر نہیں پڑنے دیتے بلکہ بازے عملوں کا ہم ان کو تھوڑا سا ذرا ذائقہ چکھاتے ہیں. اللہ یہ کیوں چکھاتے ہیں؟ فرمایا لعلہم یرجعون، شاید یہ باز آ جائے، شاید ان کو سمجھ آ جائے.
جیسے بچہ جو ہے وہ شرارت سے باز نہ آ رہا ہو تو ماں منع کرتی ہے، ایک دفعہ بھی سمجھاتی ہے، دوسری دفعہ بھی سمجھاتی ہے، تو پھر کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی تو ایک زوردار تھپڑ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ اس نے تھپڑ اس کو دشمن سمجھ کے نہیں مارا، یہ اس نے اپنی محبت اور شفقت کی وجہ سے مارا ہے تاکہ یہ بڑے نقصان سے بچ جائے، میرے تھپڑ کی چوٹ سے ہی یہ باز آ جائے اور بڑے نقصان سے بچ جائے۔ پروردگار بھی انسان کو حالات کا ایک تھپڑ لگوا دیتے ہیں تاکہ یہ جہنم کے بڑے عذاب سے بچ جائے، یہی یہ گناہوں سے واپس آ جائے۔ تو انسان کو اس کے گناہوں کا وبال اور اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی ہے، پہلے دنیا میں ملتی ہے، بعد میں آخرت میں ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ سورہ القلم کے اندر بھی ہے کہ والد نیک تھا، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا۔ اب جب وہ دنیا سے پردہ کر گیا تو اولاد کو امیر بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ انسان کے پاس جو رزق آتا ہے وہ سارا اسی کا نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا نصیب اس کو دیا جاتا ہے اور اس کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ جس کا حق ہے یہ اس کی امانت وہاں پہنچاتا ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے پاس مال آنے پر اللہ کے حق اور لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائے تو گویا کہ یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور امتحان میں فیل ہونے کے نتیجے میں پھر انسان سے نعمتوں کو لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جو ہے وہ کسی آدمی کے ذمہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ لوگوں کی تنخواہیں ان کو پوری پہنچا دو، اگر وہ اس میں بددیانتی کرتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اس کو اپنی ملازمت سے ہی اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں جو ہے وہ اس عہدے پر رکھا جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کا اور لوگوں کا حق صحیح لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ والد جو تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کو ادا کرتا تھا، اب بچوں کو جو ہے وہ اپنی مال پیسے کو، اپنی جائیداد کو بڑھانے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ دیا کہ بھائی ابا جی نے تو ایسی عادت ڈالی ہوئی تھی اور لوگ آ جاتے تھے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، ہم تو بھائی سارا سمیٹ سماٹ کے گھر لے آئیں گے اور اندھیرے میں رات کے وقت میں لے کے آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زمین پہ انہوں نے اپنے عمل کو بدلا، اپنے ارادے کو بدلا، اپنے فیصلے کو بدلا، اور آسمانوں پہ پروردگار نے اپنے فیصلے کو بدلا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج کسی غریب مسکین کو ہم پہنچنے نہیں دیں گے، اس سے پہلے سارا مال سمیٹ کے ہم گھر لے آئیں گے۔ یہ آپس میں مشورے اور ترتیبیں چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
لو كانوا يعلمون، جب جا کے اپنی فصلوں کو دیکھا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہماری فصل ہے، کہنے لگے لگتا ہے یار اندھیرے میں ہم راستہ بھول کے کسی اور طرف چلے گئے، اس لیے کہ وہ تو ساری فصل کو دیکھ کے گئے تھے ایک دن پہلے ہی، اور پھر رات گزری تھی آدھی اور دوبارہ آئے تو وہاں تو فصل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، وہ تو سب جل کے راکھ ہو چکی تھی، وہ تو قصہ ہی سارا تمام ہو چکا تھا۔ تو پھر ایک نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، بلکہ مفہوم یہ بنتا ہے راستہ نہیں بھولے، ہمیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ مل گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو عذاب ہے دنیا میں، جو تم نے غلط راستہ اختیار کیا یہ تو اس کا عذاب ہے، باقی جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے اعمال کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہے، تم نیک بن کر زندگی گزارو، ہم تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں کر دیں گے، ہم تمہیں برکتیں دے دیں گے، ہم تمہیں خوشیاں دے دیں گے، ہم تمہیں عزتیں دیں گے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ لوگوں جو کوئی بھی نیک بن کر زندگی گزارے گا ایمان لانے کے بعد، میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں ضرور ضرور ہم اس کو مزیدار، خوشگوار، پرسکون، کامیاب زندگی عطا کریں گے۔ اور رہ گیا معاملہ آخرت کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور بہترین اس کو بدلہ عطا کریں گے آخرت میں، جو اس نے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے۔ تو دنیا میں بھی انسان کو نیک اعمال کے اچھے اثرات ملتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اس کے نتائج ملیں گے، اور برے اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ زندگی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ زندگی انسان کے لیے عذاب بن کے رہ جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لوگوں اگر تم ہمارے احکامات سے منہ موڑو گے ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کیا آپ اس کا کاروبار بند کر دیں گے؟ اللہ کیا آپ اس سے ساری جائیداد لے لیں گے؟ کیا اس کے پاس پراپرٹی نہیں رہے گی؟ کیا اس کے پاس پیسے نہیں رہیں گے؟ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ گاڑیاں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، صحت بھی ہے، ارے سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کچھ وہ کہتا ہے ایسی زندگی سے تو میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مر کے میری جان چھوٹ جائے گی، یاد رکھیے مرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، جب انسان اگلے جہان میں جائے گا وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں دنیا میں رہتا، میں یہاں آتا ہی نہ۔ اور جب قبر سے نکل کر حشر میں جائیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم قبروں میں ہی پڑے رہتے، حشر میں نہ آتے، اور پھر حشر کی تکلیف کو دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ یہاں سے ہمیں نکال دیا جائے، بھلے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ موت کو آوازیں دیں گے، موت کو آوازیں دیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے آج کے دن تم موت کو ایک دفعہ نہیں تم بار بار آوازیں دو،
موت آنے والی نہیں ہے اب تمہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی اور برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں عطا کرنے کے لیے ہمیں یہ تحفے عطا فرمائے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ مغرور ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ حالات میں گرا ہوا ہو، تو وہ اس وقت جو ہے وہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور پوچھتا ہے حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائے، کوئی عمل بتائے تاکہ میرے یہ پریشانی دور ہو جائے۔ پہلے تو اس کے لیے ملاقات میں مسئلہ ہو، جیسے کیسے کر آ کے یہ وہاں پہنچے، اور ملاقات ہونے کے بعد وہ بزرگ اس کو کوئی عمل بتائے۔ بھلا کون سا دنیا کا انسان ہے جو ان بزرگوں کے عمل بتانے پر اس کو بوجھ محسوس کرے گا، مصیبت محسوس کرے گا کہ جی آپ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ وہ شکریہ ادا کرے گا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے کوئی عمل بتا دیا۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اپنے محبوب رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں اعمال کے تحفے دلوا دیے، خزانے دلوا دیے۔ یہ مسئلہ ہو یہ عمل کر لینا، یہ مسئلہ ہو یہ عمل کر لینا، اور پھر ایک عمل ایسا دیا جو ساری کائنات کے اعمال کو اگر اکٹھا کر دیا جائے جو اثر ان میں نکلے گا، اللہ نے اس ایک عمل میں وہ سارے اثرات کو جمع کر دیا اور اس امت محمدیہ کو تحفے میں وہ عمل عطا فرمایا۔ اپنے محبوب کو جب عرشوں میں بلایا تب وہ تحفہ عطا فرمایا، اور اس تحفے کا نام نماز ہے، جس کو آج کا مسلمان اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لائیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس مختصر وقت میں یہ جو چند ایک معروضات پیش کی گئیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔